ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا مصروبنا مطلوبنا مقصودنا مدودنا آلنا وأولنا ومعيننا نبي الأنبياء يزيد بتجاه ما الذنوب والخطايا سبحان الله منبع الجود والعطاء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء سيد الثقلين نبي العربين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياكم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا گدا خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے پڑھیے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے غلام زارا میں تو علی کا نوکر ہوں
یقین سے آیا ہوں اور کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ نظر میں نظر حکومت خضرا پہ جب یہ جان نکلے، نظر حکومت خضرا پہ جب یہ جان نکلے، پھر اس گھڑی میرے لب پہ نبی کا نام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ حسن و حسین کا دیتا ہوں واسطہ مسکین، حسن و حسین کا دیتا ہوں واسطہ مسکین، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ قیام آئے، میرا گلا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ اللہ تبارک تعالی جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ نذران عقیدت نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و سامعین حضرات، قرآن کریم فرقان حمید دوسرا پارہ رکوع 16 سورۃ بقرہ آیت نمبر 243۔ خالق کائنات نے ان آیات مقصر کے اندر ایک خاص قوم کا تذکرہ فرمایا۔ سیدنا حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام دے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام آپ کا دور مقدس طاعون کی بیماری پھیل گئی، کئی ہزار بندہ اپنے پنڈ جو نکل کے جنگل کے اندر جا کے ڈیرے لا لے تاکہ اسی موت کو بچ جائیے، لیکن خالق کائنات آئے اٹل فیصل کہ کل نفس ذائقۃ الموت،
سے مرنا ہے، چاہے لاکھ تدبیر کر لے انہیں بچنا نہیں۔ ایسے زمن کے اندر مینوں مولا روم رحمت اللہ تعالی علیہ دی مسیح شیر کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ وچ بیٹھا ہوا، وہ آکھے کہ مینوں فٹافٹ مثلا ہندوستان پہنچا دو۔ سیدنا حضرت اسرائیل علیہ السلام کی تشریف فرما سن، اس بندے کو کوڑ کوڑ کے دیکھ سن۔ آپ نے فرمایا تینوں کہا دی کل جی مجھے پہنچا دو۔ آپ نے ہوا حکم دیتا، ہوا اٹھایا لے گئی، جو اتنے گیا تھے جناب اسرائیل علیہ السلام سامنے بیٹھ کے مسکران تھے۔ وہ بندہ کہنے لگا اتنے کو ویکھ کے گھوڑتے سو اتنے بیٹھ کے مسکراندے پے ہو۔ انہیں آخیا میرے حکم آیا سی تیری جان کڈھن ہے اس جگہ پہ، لیکن میں پریشان سا کہ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ وچ بیٹھی ہے، اتنے کیویں جائے گا؟ لیکن جو موت کا فیصلہ اٹل سی تو آپ کو کیا تھے اتنے پہنچ گئے۔ معلوم ہوا بندہ لکھ کوشش کرے، لکھ تدبیر پہنائے، لیکن یعنی موت انہیں آ کے لینا پاوے سچ کوٹھی اپنے بند کر لے، سمندر چ لے جائے، ہوا چ لے جائے، کسی جگہ تے بھی رہ جائے، اپنے آپ کو موت نہیں آ کے رہنا۔ اس قوم نے اپنا پنڈ چھڈیا، جا کے جنگل کے اندر بیٹھ گئے، لیکن موت کا جو فیصلہ اٹل سی، موت آ گئی، سارے ہی مر گئے، سارے ہی مر گئے۔ جب سارے مر گئے، میتاں دی بو پھیلی قریب قریب قصبے کے اندر۔ انہیں آ کے دیکھا کہ ہزاراں بندہ مریا ہوا ہے، اور ہزاراں بندہ کفنانا ایک مسئلہ سی۔ انہیں یہ کیتا کہ انہوں نے ارد گرد بڑی بڑی اچھی دیوار کر سکی۔ جب دیوار کی تھی نا، کچھ عرصہ گزریا، حضرت کے حزقیل علیہ السلام انہوں کا اتھوں دی گزر ہویا۔ آپ نے دیکھا کہ 4 دن بنی ہوئی ہیں تھے گجرا والے، بیاقی دروازہ، شاہپور دروازہ، خیالی دروازہ۔ پہلے شہراں دے اندر بڑی بڑی اچھی دیوار ہوئی سی، دروازے رکھتے سن تاکہ باہر کو جنگل جو چیز آ کے، کوئی شیر آ کے، کوئی اور چیز آ کے نقصان نہ کرے۔ آبادی تھوڑی سی، جنگل زیادہ سن، ایویں شہراں دے ارد گرد لوگ بڑی بڑی اچھی دیوار پھر دروازے رکھتے سن۔ اسی انداز نال سیدنا حضرت کے حزقیل علیہ السلام کا گزر ہویا۔ آپ نے دیکھا دیوار بڑی اچھی اچھی ہے، نہ اندر کو رون دی آواز، نہ گھسن دی آواز، نہ کو بولن دی آواز، نہ کو دھواں پیا نکلتا ہے۔ وجہ کی ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے دیوار کو پھیلان کے دیکھیا، تو اندر ہزاراں لاشاں پیا، جنہاں نے جسم آکڑے ہوئے،
جلد ماس کھچی آیا سیدنا حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا مانگی. آپ کو بڑا ترس آیا میری اتنی بڑی قوم جڑی وہ تباہ و برباد ہو گئی, میری قوم مر گئی. آپ نے دعا مانگی کہ اے مالک کریم میری قوم اور اس تناد کے اندر قوم کا مر جانا بڑا حیرت انگیز سی. اللہ نے نبی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حزقیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ دعا مانگی. یہ دعا مانگی یا اللہ انہوں زندہ کر دے, اے میرے مال کے کریم انہوں زندہ کر دے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ علم تر علی الذین خرجوا من دیارہم, کیا تسا نہیں دیکھیا کہ لوگ اپنے گھراں چوں نکلے سن, وہم الوف ہزاراں تعداد دے سن, ہزار موت کو ڈرتے ہوئے. فقال لهم الموت, تو اسا آخیا مر جاؤ, تو سارے ہی مر گئے. ثم احیاہم, پھر حزقیل علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ فرمایا سانو زندہ کر دے گا. لذو ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگاں تے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ایک قرآن کریم فرقان حمید دی سورت بقرہ 243 آیت مقسمہ پڑھ رہے ہیں, دوسرا پارہ 16واں رکوع شروع ہوتا ہے. اس تو معلوم ہویا کہ اللہ اپنے بندیاں دی دعاواں دی خیرات مردیاں نو زندہ کر دیتا ہے. اور سبحان اللہ. میرا خیال ہے کہ توجہ فرما جملے تھے, اے قرآن صاحب نے پیا, قرآن پڑھنا پیا, قرآن کا ترجمہ کرنا پیا کہ اللہ اپنے بندیاں دیا دعاواں نال مردیاں نو زندہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا. اور صرف دعاواں دے نال, چاہے اللہ دے نبی ہون تے چاہے اللہ دے ولی ہون. آپ سبحان اللہ. تو میں آپ کے سامنے ایک قرآن کریم فرقان حمید کی جڑی آیات پڑھ کے ترجمہ کیتا ہے, یہ میں کو اپنے کولوں نہیں بلکہ تاکہ سامنے اے قرآن جو پڑھ کے دسیا ہے, قرآن پہ دس ہے. قرآن یہ دس ہے کہ ہم الوف ہزارہ بندہ سی جڑا نکلیا تے اللہ دے نبی نے دعا کی کہ مردے اور زندہ کر چلیا. بندہ نہیں سی, دو بندے نہیں سن. الف ہزار آتے ہیں, الوف ہو دی جمع, الف ہزار الوف ہو دی جمع. اللہ فرمایا کئی ہزار بندہ سی. کی سی؟ کئی ہزار بندہ سی جب اللہ نے حزقیل علیہ السلام دی دعا نال زندہ کر دیتا.
عجیب والی گل تو نہیں نا؟ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے ہویا آپ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کردیا فرماتے ہیں کہ مینوں اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے اپنے حبیب کے صدقے۔ ایویں لوگ چولا بنتے ہیں بکواس کرتے ہیں کہ کوئی دلیل کوئی نہیں، میں قرآن پڑھیا پھر کرنا میں قرآن دیا 4 آیات پڑھ کے دسیا ہے کہ ہزارہ بندہ اللہ نے بندے حزقیل علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ زندہ کر چھڑیا۔ تو میرے غوث پاک فرماتے نے قصیدہ غوثیہ کے اندر اللہ دی نعمت دی سے نعمت کے اللہ نے میرے تے نعمت عطا کی ہیں کچھ نعمت کی بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ولول کئی تسری فوق بیت، پھر آپ کو سبحان اللہ دی نعمت کا شکریہ ادا کرنا بڑی گل ہے، تجی سے نعمت بیان کرنا۔ آپ کہنے لیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ بَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالِي۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مینوں شان عطا فرمائی ہے، میں اگر کسے مردے دی اپنا راز کھولا اللہ دی حکم اللہ اور مردے نو زندہ فرما دے۔ ایک حزقیل علیہ السلام کی گل، موسیٰ علیہ السلام دے خلیفے دی، ایک محمد عربی دے غلام کی گل۔ ساڈے نبی سارے نبیوں نال اعلیٰ، ساڈے صحابہ سارے صحابہ نال اعلیٰ، ساڈی اس امت دے ولی سارے امتاں نال اعلیٰ۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ کوئی لکی چھپی گل نہیں، تو اللہ نے شان عطا فرمائی وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ بَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالِي۔ فرمایا اللہ جل مجدہ کریم نے مینوں شان عطا فرمائی، میں مردے زندہ کر دوں۔ اچھا 2 گلاں تھوڑی جی وقت کرنی، ایک گل یہ کرنی مشہور و معروف گل ہے، میرے غوث پاک گزرتے پہ سن، بغداد کا چوک سی، سائی پادری کھڑا ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہا سی کہ تاڈا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے سن، تاڈے نبی نے مردہ کو زندہ نہیں کیتا، لہذا ساڈے نبی دی بڑی شان ہے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہویا، آپ نے فرمایا کہ یہ کہنا ہے؟ انہوں نے کہا میں یہ کہنا ہے عیسیٰ صاحب مردہ زندہ کیتے ہیں، نبی بڑی شان ہے، کل نبی مردہ زندہ کوئی نہیں کیتے۔ آپ نے فرمایا میں 470 سال بعد حضور کو پیدا ہے۔ کتنا؟ حضور نے بھی ساتھ 470 سال بعد پیدا ہے۔ میں نبی نہیں ہوں، میں صحابی نہیں ہوں، میں تابعی نہیں ہوں، میں تبع تابعی نہیں ہوں، میں حضور دا غلام ہوں۔ جی میں مردہ زندہ کر دے تو پھر تیرا بھی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اچھا چلو جی، قبرستان چلے گئے۔ آپ نے انہیں پرانی جو قبر دیکھی، کہنے لگے دیا ہے قبر والا زندہ کر دو۔ آپ نے فرمایا میں ہی دسا کون ہے؟ دسو۔ فرمایا ہے رات کا مراسی سی، گاندہ بجاندہ سی، یہ وہی قبر ہے۔ اور ایسے میں جملہ کہہ لگا کہ جنہیں لوگ کہتے ہیں نبی کریم نو دیوار کے پیچھے رہ سکتے ہی،
انہوں نے شرم نہیں آتی، غوث پاک فرماتے ہیں میں دسنا بندہ کون ہے تے قبر میں ویکھے نا بندہ میں دسنا ہے کون ہے، اور میں جی آنکھیں تے گاؤندا ہو جاتا نا آپ نے اشارہ کیتا اللہ اکبر، وہ بندہ قبروں نکلیا گاتا ہے، آپ فرمایا سنا ہو گئی، انہیں آگے بلا گالے میں سمجھا رہا قیامت آ گئی ہے، مجھے واپس بھیج دو، میں دنیا نہیں رہنا چاہتا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیتا نا کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ بَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالِي، اللہ نے مینوں یہ شان عطا فرمائیاں میں مردیاں نو زندہ کر دینا، مردیاں نو زندہ کر دینا، اور کر دیتے سن۔ میرے سامنے آپ جو گل میں بڑی اچھی طرح سامنے پیش نظر ہے، غوث پاک رضی اللہ، لیکن تسا دلیل اے قرآن کی آیت رکھنی ہے، دوجا پارا 16واں رکوع شروع ہوتا ہے کہ دلیل اللہ نبیاں دیاں ولیاں دیاں دعاواں نال ہزاراں مردے زندہ کر دے، تو بندے دا جتنا اختیار ہوگی بندہ وہ اظہار تے کر دے نا۔ اس واسطے حضرت امام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھیا، آپ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دے موزیاں نے مردیاں نو زندہ کیتا، پر میرے نبی دا موزہ یہ ہے کہ حضور دی امت سے مردہ زندہ کرنے والی اللہ پیدا ہو۔ آپ کہتے ہیں عیسیٰ کے معجزوں نے اے مردے جلا دیے ہیں، جلانا میں نا زندہ کرنا، عیسیٰ کے معجزوں نے اے مردے جلا دیے ہیں، اور محمد کے معجزوں نے مسیح بنا دیے ہیں، یعنی مردہ زندہ کرنے والے۔ میری تقریر کے آخری الفاظ دریائے دجلہ اور دریائے دجلہ سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق صبح اللہ کرنے کردیا سیر بھی فرمانی، آپ ایک دن گزرے اور آپ نے دیکھا ایک مائی بیٹھ کے روتی ہے اور کافی عرصہ ہو گیا، اللہ نے ولی نو ترس آیا، آپ نے پوچھا اے مائی تو رونی ہے، کیوں رونی ہے، وجہ کی ہے؟ انہیں آخیا میرے رونے کی وجہ ہے ایکو کو میرا پتر سی دریائے دجلہ کے کنارے کشتی تے دوسری سائڈ تے گئے، میں گھر رہ گئی، واپسی دے اپنی بیوی نو نال لے کے جدو آیا، اللہ اکبر، کہ دریائے دجلہ دیاں لہراں نے کشتی نو ڈبو چھڑیا، 12 سال کا عرصہ ہو گیا ہے میں اس جگہ تے آگے رونی ہاں کہ وہ کتنی بدبخت ماں ہے جب پتر سیرے بن کے گیا ہوئے تو واپس کرنا ہے، تو صرف وہ ہی نہیں پوری جج نہ واپس آئے، کہ میں اکیلی میں اس زندگی نو یہ کرا۔ حضرات محترم، اللہ ان سمجھو
اللہ نے اس مائی دی گل سن لئی، اپنے نیک بندے دا رخ ادھر کر چھڑیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی اللہ نے بارگاہ دعا کی تھی، میرے مالک کریم یہ تیری مخلوق ہے، بھائی ہے، اللہ تیریاں بڑیاں شاناں نے، تو چاہے کہ درخت کا جو اولاد پیدا کر جائے، تیری شان ہے اللہ اس مائی دی پوری برات کو زندہ فرما دے۔ آپ نے دعا التجا اللہ نے بارگاہ کی تھی، ذرا تصور کرو 12 سال مچھلیاں نہ کھا جانا، انہاں دا ہول دینا، ہڈیاں دا گل جانا، کوئی چیز دا سلامت نہ رہنا، یہ مادی اس دنیا کے اندر اس بات کی چیز ہے۔ دریائے دجلہ دا پانی دا کھارا ہونا، ہڈیاں دا گل جانا، انسان دے زندے زندے ہو جانا، مچھلیاں دی خوراک بن جانا، لیکن میرے اللہ دی شان بڑی، اپنے بندیاں دیاں دعاواں کو قبول فرمانے رد نہیں کر دے۔ اس واسطے قبول فرماتے نے نبیان دے ولیاں دے ڈرتے اے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، پڑھیے نبیان دے ولیاں دے ڈرتے اے مقبول دعاواں ہوندیاں نے۔ بھائی نے اللہ دی اس بندے دی بارگاہ دعا کی تھی، غوث پاک نے دعا کی تھی، مائی بھی ویکھے ٹھل سمندر دی گونج دریائے دجلہ دی گونج پئی، ویکھیا کہ یہ کشتی بھی آ رہی ہے، سینا لگا ہے، جنگ وچ بیٹھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ مائی دے کنارے تے آ کے ویکھیا کہ مائی خوش ہو گئی، اے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی دعا مانگی۔ اے میں اپنی تحقیق کے مطابق دسنا چاہنا، حضور دین حکیم الامت مفتی احمد یارغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی سے لکھیا، آپ فرماتے ہیں کوئی عبداللہ سی نا، کوئی عبداللہ سی، وہ نام سی کبیر الدین احمد، تے او گجرات والا جہاں مزار پاک گجرات موجود ہے، ایک او دولہ اے دولہ دریائی او نے